بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ ناظرین کرام، آج ہم دو قومی نظریہ پر بات کریں گے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ نظریہ کا لفظ نظریہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ ناظرہ سے ماخوذ ہے۔ ناظرہ کا معنی دیکھنا، غور و فکر کرنا، خیال یا رائے قائم کرنا، یہ نظریہ کا لغوی معنی ہے۔ دو قومی نظریہ یہ لفظ برِ صغیر پاک و ہند میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دو قومی نظریہ یعنی دو قوموں کے دو نظریے۔ ایک اس برِ صغیر میں گرچہ دیگر قومیں بھی آباد تھیں تقسیم ہند سے پہلے بھی آج بھی، لیکن دو بڑی قومیں تھیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان قوم۔ جب ہندو قوم الگ ہے اور مسلم قوم الگ ہے تو ان کا نظریہ بھی الگ ہے۔ تو ہندو اور مسلم یہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں ایک نظریہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قومی نظریہ، دو قومی نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا اور کس نے اس کا تحفظ کیا اور پھر کس نے اس کو پروان چڑھایا، اس پر میں مختصراً سا آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اس بات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ نظریہ، اسلامی نظریہ، مسلم نظریہ اس برِ صغیر میں کون لے کے آئے۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے تو ہندو قوم آباد تھی۔ اب یہ کہا جاتا ہے اور ہم اس کا بالکل قطعی طور پر اس کے انکاری نہیں کہ یہاں پر اسلام محمد بن قاسم لے کے آئے، شہاب الدین غوری لے کے آئے، محمود غزنوی لے کے آئے، قطب الدین ایبک لے کے آئے، لیکن یہ سلطان تھے، بادشاہ تھے، یقیناً ان کی خدمات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ان کے ساتھ، محمد بن قاسم کے ساتھ اور سلطان محمود غزنوی کے بعد شہاب الدین غوری کے ساتھ کتنی بڑی ایک صوفیاء کی اور علماء کی جماعت تھی۔ لیکن یہاں پر اس سے پہلے اس نظریے کو، اسلام کو لانے والی اس برِ صغیر کے اندر جو صوفیاء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کو، ان کی خدمات کو تاریخ سے اور کتب سے مسخ کیا جا رہا ہے۔ تو میں ناظرین کرام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس برِ صغیر کے اندر یہ جو سلطان ہیں، بلکہ ان کو تیار کر کے ان سے پہلے ایک بہت بڑی صوفیاء نے یہاں پر بہت بڑی عظیم قربانیاں دیں اس اسلامی نظریے کو لانے کے لیے۔ اس میں یاد رکھیے وہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ جو کراچی کے اور ساحل سمندر آج بھی ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں، یہ 98 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ان کی پیدائش ہوئی اور یہ یہاں پر جب اسلام لے کے آئے، آپ جانتے ہیں انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی، ان کو کس طریقے سے مارا گیا اور یہ سمجھ کے کہ مردہ لاش سمجھ کے ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر زندگی بخشی اور یہ پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر اللہ کی توحید کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو، قرآن کی صدا کو بلند کیا۔ اسی طرح سن 338 ہجری میں حضرت عثمان مروندی جو مشہور ہیں حضرت شہباز قلندر کے نام سے، آپ جانتے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ یہ آذربائیجان سے تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہاں پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور انہوں نے آ کر اسلام کے نظریہ پیش کیا۔ اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، ان کے آباء و اجداد مکہ المکرمہ سے ہجرت کی اور خوارزم کے اندر پھر یہ رہائش پذیر ہوئے۔ انہوں نے آ کر اسلام کے نظریے کو پیش کیا اور اسلام کی، اب اس میں انشاءاللہ ایک ہم مکمل ویڈیو بنائیں گے کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کس طریقے سے یہاں پر اسلام کی تبلیغ کی اور کس طریقے سے اپنے مریدین خلفاء کو ایک تجارت کے ذریعے سے اور دیگر شہروں کے اندر بھیج کر کس طرح سے انہوں نے اسلام کی ترویج کی اور تبلیغ کی اور اسلام کے نظریے کو قائم کیا۔ اور پھر کون نہیں جانتا جن کی نگری میں ہم آج بستے ہیں، مخدوم قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ،
حضرت سیدنا عثمان بن علی حجویری یہ غزنی سے چلے، تو جب آپ خدارہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت کو یاد رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک غزنی کا شعر تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کس طریقے سے 3 دفعہ ایسا ہوا کہ ہندوؤں نے مارا، بت پرستوں نے مارا، اور وہ جو قومی ایک دوسرا قومی جو ایک نظریہ جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے کس طریقے سے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ گرائے، لیکن آپ ایک سیسا پلائی کی طرح دیوار بن کر کھڑے رہے اور آپ نے اسلام کے پرچم کو کبھی نہیں گرنے دیا، آپ نے تھاما اور بلند کیا برے صغیر کے اندر۔ اور پھر خواجہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا کہ آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو نظریہ ہندو سے بدل کر آپ نے اسلام کے نظریے پر گامزن کیا۔ اور اس طرح کتنے، اب دیکھیے یہاں پر حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے اجداد کو دیکھیے، آپ افغانستان سے تشریف لائے، پھر آپ نے یہاں پر کس طرح اسلام کی بقا کے لیے آپ نے قربانیاں دی، اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کو دیکھیے۔ تو حضرات ذی وقار یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو محمد بن قاسم ہیں رحمت اللہ علیہ، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، قطب الدین ایبک رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمات بالکل ان کو کسی صورت نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ لیکن یہ وہ جو ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے اخلاق کریمانہ، اپنی حکیمانہ انداز کے ساتھ جب اس برے صغیر کے اندر اسلام کا نام لینا جرم تصور کیا جاتا تھا، اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان نفوس قدسیہ نے، ان پاک ہستیوں نے اسلام کے نظریے کو قائم کیا۔ پھر اس نظریے کو آگے تحفظ کس نے دیا اور بچایا کس نے؟ پھر وہی وہ بادشاہ تھا جلال الدین اکبر کہ جس شخص نے جو صلح کلی ذہن رکھتا تھا، اس نے جمعے کے بدلے اتوار کے دن کو اہمیت دی، شراب کو حلال قرار دیا، سور، خنزیر، شیر، چیتے کے اپنا گوشت کو حلال قرار دیا، گائے کو حرام قرار دیا، سورج کی عبادت کو اس کو ایک اہمیت دی، اور سورج پرستی کو ایک اس بندے نے رواج دیا، خدا پرستی کو چھوڑ کر تعظیم سجدے کو اس نے حلال قرار دیا، اور السلام علیکم کی جگہ اکبر کہا، وعلیکم السلام کی جگہ جل جلالہ کہا، نماز پر پابندی لگائی، اذان پر پابندی لگائی۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ اور پھر اس کا نام اس نے ہندو اور عیسائی اور مسلم کی یہ ساری چیزوں کو لے کے گڈ کر کے اس نے اس کا نام دین الہی رکھا، اور اسلام کے نظریے کو اس نے ختم کیا، اسلام کے نظریے کو بالکل اس نے مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے سامنے کون کھڑا ہوا تھا؟ کون اس کے سامنے کھڑا ہوا؟ اس نظریے کو، اسلام کے نظریے کو پھر کس نے رواج دیا اور اس کو کس نے بچایا؟ یہ تصور کس نے پیش کیا؟ اس کا ارتقاء کس سے ہوا؟ تو وہ حضرات گرامی، وہ ایک ہی ذات مبارکہ، ایک ہی شخصیت مبارکہ نظر آئے گی، وہ قطب ربانی، شہباز لامکانی، امام ربانی، شیخ احمد فاروق کی سرہندی المعروف حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ انہوں نے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پھر آپ نے جیلیں بھگتی، اور پھر آپ کے مریدوں نے، سب جانتے ہیں آپ کے مریدوں نے کہ جو شہنشاہ اکبر کے وزیر اور مشیر اور گورنر تھے، انہوں نے پھر بغاوت کی اور شہنشاہ اکبر کو مجبور کیا کہ وہ واپس اسلام کی طرف پلٹے۔ پھر ان ساری چیزوں کو ختم کر کے پھر حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ نہیں، ہندو ایک الگ نظریہ ہے، اسلام ایک الگ نظریہ ہے۔ سب سے پہلے یہ 2 قومی نظریہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا، اور پھر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو قائل کیا۔ انہوں نے پھر ایک تصور پیش کیا پاکستان کا، اور پھر آگے کانگریس اور پھر پاکستان مسلم لیگ وجود میں آئی، اس کی قیادت پھر
قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے سنبھالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل کرے۔ علامہ اقبال کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ یقیناً انہوں نے پھر اس کو ایک اس حالات کے پیش نظر آزادی کے لیے انگریز کے سامنے آپ نے تحریک پاکستان قائم کی، اس کے لیے پھر علماء اہل سنت نے، مشائخ نے بے پناہ قربانیاں دی۔ اب وقت اس بات کا متحمل نہیں، تو بہرکیف یہ پھر اس نظریے کو پروان چڑھانے والے پھر تحریک پاکستان کے اراکین ہیں، اور اس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور پھر بہت بڑی دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت اس وقت قیام پاکستان کے وقت ہوئی، اور سن 1947 میں ہوئی، اور اتنی بڑی قربانی پاکستان کے لیے دی گئی۔ مہاجرین نے تقریباً 20 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہوئے، 1,20,00,000 سے زائد مسلمان بے گھر ہوئے، اپنے گھروں کو خیر آباد کیا، اور 20 لاکھ سے زائد مسلمان زخمی ہوئے۔ اور یہ وہ لوگ، اتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان وجود میں آیا، اور مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی، اور اتنی جانیں گئیں، اتنی بڑی ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ ان مہاجرین پر، ان شہداء پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید، یہ 4 پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبریاں سنائیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ سن 1947 کے اندر جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنی شہادتیں دیں، اور تحریک پاکستان کے اندر جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے لیے قرآن مجید برہان رشید نے ایک انعام اور خوشخبری کا اللہ نے وعدہ کیا۔ سنیے، جو بھی ہجرت کرتا ہے اور اللہ کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے، میری راہ میں جن کو دکھ دیا گیا۔ اب تاریخ پاکستان کے مہاجرین کی تاریخ کو پڑھیں، کتنی قربانیاں دی، کتنے بڑے دکھ انہوں نے اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں جو لوگ ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور لڑے اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان سب کے گناہ اتار دوں گا۔ رب فرماتا میں ان کے گناہوں کو اتار دوں گا، معاف کر دوں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت اچھا ثواب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔